السلام علیکم دوستو، گڈ مارننگ فرینڈز. میں محمد مجیب الدین آپ تمام کا اس ویڈیو لیسن میں خیر مقدم کرتا ہوں. آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم بات کریں گے تعلیمی نفسیات کے مفہوم اور فطرت کے بارے میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کے ویڈیو لیسن میں ہم نے نفسیات کے مفہوم، نفسیات کی فطرت اور نفسیات کی وسعت کے بارے میں بات کیا تھا. آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم تعلیمی نفسیات کے مفہوم، اس کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں تعلیمی نفسیات عملی نفسیات کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں تعلیمی نفسیات عملی نفسیات کے شاخوں میں سے ایک ہے جو تعلیمی میدان میں آنے والے مسائل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ ایجوکیشن فیلڈ میں جو مسائل آتے ہیں ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. عام طور پر تعلیم کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں ماہرین نفسیات اصولوں اور ضابطوں کے استعمال کے علم کو تعلیمی نفسیات کہتے ہیں. لیکن دراصل تعلیمی نفسیات کا مفہوم جدا ہے. چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات کا مفہوم، میننگ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد انسانوں کے اندر مثبت تبدیلی لانا ہے. یہاں پر ہم تعلیم اور نفسیات ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھتے ہوئے ہم تعلیم نفسیات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش. ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد انسانوں کے اندر مثبت تبدیلی لانا ہے. یعنی کہ تعلیم کا جو مقصد ہے، ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے؟ ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کا مقصد انسانوں کے اندر پازیٹیو چینج لانا ہے. ان کے رویوں میں، ان کے کردار کے اندر پازیٹیو چینج لانا تعلیم کا مقصد ہوتا ہے. اور جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ نفسیات ایک حقیقی سائنس ہے. اس سے پہلے کے ویڈیو لیسن میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا، اس بات کو سنا تھا اور اس بات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ نفسیات جو ہے ایک حقیقی سائنس ہے، ایک ریئل سائنس ہے جس میں انسان کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کے اندر موجود تبدیلی لانا ہے. نفسیات کیا ہے؟ طرز عمل کا مطالعہ ہے، انسانوں کے طرز عمل کا مطالعہ ہے. ظاہر ہے دونوں کا تعلق انسان اور حیوانوں کے طرز عمل سے ہے اور ان دونوں میں باہمی ہم آہنگی ہے. یعنی کہ تعلیم میں اور نفسیات میں دونوں میں کیا ہے؟ باہمی ہم آہنگی ہے. تعلیم سے انسانوں کے طرز عمل میں تبدیلی لائی جاتی ہے. تعلیم سے انسانوں کے طرز عمل میں تبدیلی لائی جاتی ہے کہ وہ سماج کا ایک اچھا رکن بن سکیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے طرز عمل کو سمجھنا ایک پیچیدہ کام ہے. اس پیچیدگی کو سمجھنے اور دور کرنے کے لیے نفسیات کی مدد لینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نفسیات کی ایک نئی شاخ کو فروغ حاصل ہوا جسے تعلیمی نفسیات کہتے ہیں. بالکل واضح ہے کہ تعلیمی نفسیات کی ایک شاخ ہے. یہ ایک عملی نفسیات ہے. ڈیئر فرینڈز، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ ایک عملی نفسیات ہے. تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ ایک عملی نفسیات ہے. اس سے پہلے کے ویڈیو لیسن میں ہم نے برانچز آف سائیکالوجی کے بارے میں بات کی تھی. اس کے اندر ہم نے عملی نفسیات جو نفسیات کی ایک برانچ ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. اس عملی نفسیات کے برانچز میں سے ایک برانچ ہے تعلیمی نفسیات. یعنی کہ تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ یہ ایک عملی نفسیات ہے. رائٹ، آگے بڑھتے ہیں. تعلیمی نفسیات کے علم کو تعلیم کے میدان میں لاگو کرتا ہے. یہاں انسانوں کے طرز عمل کا مطالعہ ہوتا ہے، خاص طور پر تعلیمی ماحول سے متعلق کا طرز عمل. دوسرے لفظوں میں تعلیمی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو تعلیمی ضرورت اور ماحول کے تعلق سے ایک متعلم یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے. متعدد دانشوروں نے تعلیمی نفسیات کو اصطلاحی لفظوں میں ہماگیر کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کرو اینڈ کرو کے مطابق تعلیمی نفسیات فرد کی پیدائش سے ضعیفی کی عمر تک سیکھنے کے تجربوں کا بیان اور تشریح کرتا ہے. اسکینر کے مطابق تعلیمی نفسیات کے تحت تعلیم سے متعلق مکمل طرز عمل اور شخصیت آ جاتی ہے، جبکہ ساروے اینڈ ٹیلفورڈ کا کہنا ہے کہ تعلیم نفسیات کا تعلق سیکھنے سے. یہ نفسیات کا وہ جز ہے جو تعلیم کے نفسیاتی پہلوؤں کی سائنٹیفک تفتیش سے خصوصی طور سے متعلق ہے. مندرجہ بالا تعریف سے یہ صاف ہے کہ تعلیمی نفسیات کا مطلب تعلیم میدان میں آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات کے نظریات اور اصولوں کا استعمال کیا جانا ہے. ڈیئر فرینڈز، خلاصہ کلام یہ ہے، تعلیمی نفسیات ایک عملی نفسیات ہے. تعلیمی نفسیات کی شاخ ہے. تعلیمی نفسیات کے استعمال سے انسان کے طرز عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. تعلیمی نفسیات میں صرف انسانوں کے ہی طرز عمل کا مطالعہ کہتا ہے کیونکہ حصول تعلیم انسان سے وابستہ ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں.
نفسیات کا تعلق انسان اور حیوانوں سے، جبکہ تعلیمی نفسیات کا تعلق کس سے ہے؟ صرف انسانوں سے۔ یہ آپ بات نوٹ کر لیں ڈیئر فرینڈس، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ تعلیمی نفسیات کا تعلق صرف اور صرف انسانوں سے ہے، جبکہ نفسیات کا تعلق انسانوں اور حیوانوں سے ہے۔ رائٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات ایک عملی سائنس ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک عملی سائنس ہے، جبکہ نفسیات ایک حقیقی سائنس ہے۔ تعلیمی نفسیات میں تعلیم اور نفسیات دونوں شامل ہیں۔ تعلیمی نفسیات میں تعلیم اور نفسیات دونوں شامل ہیں۔ تعلیمی نفسیات ان سارے علوم، تکنیک اور قوانین شامل ہے جن کا تعلق بچے کی نشوونما سے ہے۔ تعلیمی نفسیات اکتسابی حالات اور اکتسابی عمل کو بہتر اور مؤثر بنانے سے جڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات اکتسابی حالات اور اکتسابی عمل کو بہتر اور مؤثر بنانے سے جڑا ہے، یعنی کہ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور افیکٹو ٹیچنگ کے لیے بھی تعلیمی نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہم مختلف قسم کے بچوں کو مختلف قسم کے طریقے تدریس کا استعمال کرتے ہوئے ان کو درس و تدریس کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تعلیمی نفسیات کی فطرت کے، یعنی کہ نیچر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ یہ بات واضح ہے کہ تعلیمی نفسیات کی نوعیت سائنٹیفک ہے، وہ اپنی تحقیقات کے لیے سائنسی طریقوں کو تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ بات تو سبھی سمجھتے ہیں کہ جیسے سائنس میں مسئلے کا چناؤ ہوتا ہے، اسی طرح تعلیمی نفسیات میں بھی مسئلے کا چناؤ ہوتا ہے۔ وہاں مفروضہ مقاصد تیار کیے جاتے ہیں، یہاں بھی مفروضہ مقاصد تیار کیے جاتے ہیں، موتیات جمع کیے جاتے ہیں اور تجربہ کیا جاتا ہے۔ ان سے حاصل شدہ نتائج پر تعلیمی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اساتذہ اپنا طریقہ تدریس تعلیمی نفسیات کے نتائج پر متعین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تعلیمی نفسیات کی نوعیت کو سائنٹیفک کہا جاتا ہے۔ ساروے اینڈ ٹیلفورڈ نے بھی لکھا ہے کہ تعلیمی نفسیات اپنی تحقیق کے خاص طریقوں میں سائنٹیفک طریقوں کا استعمال کرتی ہے۔ کرو نے بھی لکھا ہے کہ تعلیمی نفسیات کو عملی سائنس مانا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانی طرز عمل کے تعلق سے سائنٹیفک طریقے سے طے کیے گئے اصولوں اور قوانین کے مطابق سیکھنے کی تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تعلیمی نفسیات کا مطلب تعلیم میدان میں آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات کے نظریات و اصولوں کا استعمال کیا جانا ہے، یعنی کہ ایجوکیشن فیلڈ کے اندر آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیات کے نظریات و اصولوں کا استعمال کرنا تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک عملی نفسیات ہے۔ تعلیمی نفسیات کے استعمال سے انسان کے طرز عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے، یعنی کہ ہم اس کی مدد سے، یعنی کہ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ایک اسٹوڈنٹ کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کی مکمل شخصیت کی نشوونما کرنے میں تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرتی ہے، یعنی کہ اس کی مدد سے ہم بچے کی مکمل شخصیت کی نشوونما کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی کہ مکمل شخصیت کی نشوونما کے لیے ہمیں تعلیمی نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ عام طور پر تعلیم کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں ماہرین نفسیات اصول اور ضابطوں کے استعمال کے علم کو تعلیمی نفسیات کہتے ہیں، جو تعلیم میدان میں آنے والے مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے بھی اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میں ان تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی تک 75% ویورز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ میں تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے بھی اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon.